جو بندہ پہلے کر چکا ہے، کسی کو دھوکہ دے چکا ہے، مذاق کر چکا ہے، جو کسی کے ساتھ بے ایمانی کر چکا ہے، وعدہ خلافی کر چکا ہے، امانت میں خیانت کر چکا ہے، اس بندے کے لیے صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے 6965 نمبر پر، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون ویستغفرون اللہ فیغفر لہم۔ یہ باب ہے استغفار اور توبہ سے گناہوں کے ساکت ہونے کے بیان میں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا، ایسی قوم لے آتا جو لوگ گناہ کرتے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا۔ ٹھیک ہے جی، جو بندہ گناہ کر بیٹھا ہے وہ مایوس نہ ہو، وہ اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ صحیح مسلم شریف میں ایک اور مقام پر روایت موجود ہے 6000 باب وہی ہے جی 6963 نمبر ہے۔ پچھلی روایت حضرت ابو ہریرہ روایت کرنے والے تھے، یہاں پر عن ابی ایوب انہ قال حین حضرته الوفات كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے، انہوں نے اپنی موت کے وقت کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث تم سے چھپائے رکھی تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرماتا جو گناہ کرتی اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرماتا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ او بھائی دوڑو اس کی مغفرت کی طرف، اس کی بخشش کی طرف۔ اور اس نے ایک ایسی جنت بنائی ہے پرہیزگاروں کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے، جس کی وسعت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ یہ زمین و آسمان اس میں سما جائیں، اتنی بڑی جنت اس نے بنائی ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر 7507 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے جی۔ قال سمعت ابا ہریرہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عبدا اصاب ذنبا وربما قال اذنب ذنبا فقال ربی اذنبت وربما قال اصبت فاغفر لی فقال ربه اعلم عبدی ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدی ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فأغفره فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر ذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فأغفره لي فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء۔ یہ صحیح بخاری شریف میں 7507 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے، اور روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہیں۔
باب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قول کو بدلنا چاہتے ہیں، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا اے میرے رب، میں تیرا ہی گناہ گار بندہ ہوں، تو مجھے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو معاف کرتا ہے اس کے گناہوں کو اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ رکا رہا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور پھر اس نے گناہ کیا اور عرض کیا اے میرے رب، میں نے دوبارہ گناہ کر لیا، اسے بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا، بندہ گناہ سے رکا رہا اور پھر اس نے گناہ کیا اور اللہ کے حضور عرض کیا اے میرے رب، میں نے گناہ پھر کر لیا ہے، تو مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ضرور ہے جو معاف کرتا ہے ورنہ اس کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اسے بخش دیا۔ یہ 3 مرتبہ عمل ہوا۔ صحیح بخاری شریف سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے اتے دیوے تیس نکالا او لکھ گناہ میرا مولا ویکھے او بخشن والا۔ اللہ، ہمارے ماں باپ ایک مرتبہ نافرمانی کرنے پر ہمیں گھر سے نکال دیتے، آنکھ کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، بڑا رحیم رب ہے، بڑا کریم رب ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم، تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا؟ بندہ بغاوت نہ کرے، بندہ مصر نہ ہو جائے، ہماری زبان میں آکڑ نہ جاوے، آکڑ نہ جائے، چاہے کئی گناہ کر جائے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی، مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب دونوں کے اندر ایک حدیث پاک ہے، طویل حدیث پاک میں سے ایک چھوٹا سا حصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب بندہ گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 4141 نمبر پر، صحیح مسلم شریف میں 2770 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق یار غار یار مزار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے گناہ سے توبہ کر لی اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، خواہ وہ ایک دن میں 70 بار گناہ کرے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، سنن ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، ترمذی شریف میں 3559
59 نمبر پر، ابو داؤد شریف کے اندر 1514 نمبر پر، اور جامع المسانید والسنن مسند ابی بکر اس میں 116 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ یہاں سے ان احادیث سے، ان روایات سے یہ بات پتہ چلی، بندہ گناہ کا ارادہ کر کے اس پہ اکڑ نہ جائے، بندہ اکڑ نہ جائے، بلکہ عاجزی، انکساری اور شرمندگی لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو، یا اللہ میرا ارادہ نہیں تھا، مجھ سے ہو گیا۔ تو یہ ساری روایات بتاتی ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ دخان کی آیات مقدسات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی کے ضمن میں میں عرض کرنا چاہوں